السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں گا تاکہ اللہ کا یہ فرمان آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس آیت پر آسانی سے عمل کر پائیں۔ میرے مسلمان پیارے بھائیوں، آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا اور مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا، جب ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو مہینے کا کورس دیتا ہے، پھر وہ مریض مہینہ بھر دوائی کو استعمال کرتا ہے اور مہینے کے بعد آپ نے بیماری ٹیسٹ کروائی تو بیماری وہاں کی وہاں رہی۔ تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا، اسی لیے بیماری جہاں تھی وہیں کی وہیں رہی۔ تو پھر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، وہ آپ کو کہے گا جناب اس بیماری سے نجات مہینے کے کورس سے ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے آپ نے پرہیز نہیں کی۔ تو پھر آپ ڈاکٹر سے دوبارہ کہیں گے کہ ایک اور کورس مجھے دے دے۔ پھر مہینے کا کورس دینے کے بعد آپ سے ڈاکٹر کہے گا اگر اس بار آپ نے پرہیز نہیں کی تو آپ کی بیماری ڈبل ہو جائے گی۔ پھر وہ مریض اپنی ہر پسندیدہ چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی صحت کے لیے۔ اب آئیں اللہ کے فرمان کی طرف۔ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، اس آیت میں اللہ کہتا ہے تم روزے رکھو، تقوی میں تمہیں دوں گا۔ بھائیوں، آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ سے تقوی حاصل کرنے کے لیے، لیکن رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی پورا رمضان کا مہینہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ہمارے اندر تقوی کتنا آیا ہے، ہم پرہیزگار کتنا بنے ہیں، ہم میں صبر کتنا آیا ہے، جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا 29 شعبان کو جہاں تھے عید والے دن بھی وہیں کے وہیں رہے۔ تو ہم سوچیں ہمیں تقوی کیوں نہیں ملا ہے؟ کیونکہ ہم نے روزے میں جن چیزوں سے پرہیز کرنی تھی ہم نے ان سے پرہیز نہیں کیا، روزے میں ہم نے جن باتوں سے بچنا تھا ہم نہیں بچے، جھوٹ اور جھوٹے امور اور جھوٹے کاموں سے بچنا تھا ہم نہیں بچے، گالی دینے سے بچنا تھا، والدین کی نافرمانی سے بچنا تھا، فلموں اور گانوں سے بچنا تھا، ہم جو نشہ کرتے ہیں اس نشے سے بچنا تھا، یعنی 11 مہینے ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم سب رمضان شریف کا پورا مہینہ ان باتوں سے بچ جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا تقوی دے گا، ہمیں پرہیزگار بنا دے گا، ہمیں ایسا صبر دے گا، ہمارے ہر عمل آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی دوا صحیح نہ ہو، لیکن ہمارے رب کی ہر بات سچی ہے، لعلکم تتقون، تم روزے رکھ لو، تقوی میں تمہیں دوں گا۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے مجھے تقوی نہیں ملا، تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، لیکن اگلے سال پھر ہم آئے، پھر ہم اسی طرح مشقت کاٹیں، بھوک کاٹیں، پیاس کاٹیں، پھر ہم نے احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا۔ تو بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں پھر ایک بار آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو۔ اللہ روزے کے ذریعے تمہیں ہر ان باتوں سے بچانا چاہتا ہے جن باتوں کو تم عام دنوں میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا مالک رمضان کے اس مہینے میں ہمیں ان باتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا میرا پیغام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں ہر اس بات سے بچنا ہے جو ہمارے روزے کو ضائع کر دے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی ایک اپیل کرتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔